آج عملیات بتائے جائیں گے، یہ حمزات کو قابو کرنے اور شہنشاہ جنات۔ یہ یاد رکھیے گا، شہنشاہ جنات صرف پوری دنیا کے یا کائنات کو کچھ جنات کے جو شہنشاہ اس کا اس سے مطلب نہیں لیا جائے۔ شہنشاہ جنات ہر قبیلہ، یہ جنات میں گروہ ہوتے ہیں، قبیلے ہوتے ہیں۔ یہ قبیلہ سمرود کا جو بادشاہ، جو شہنشاہ، بلکہ یہ تین قبیلوں کا ایک شہنشاہ، تو اس کو قابو میں لانے کے لیے عمل بتائے جائیں گے نقش مربع کے ذریعے اور نقش مثلث کے ذریعے۔ مکمل عمل سمجھ کے کیا جائے تو شہنشاہ جنات امنوش جن کو قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ امنوش جن اپنے اندر کافی طاقتیں رکھتا ہے جو آپ کی ایسی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے، ان کی تکمیل کر سکتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ عمل اس صورت میں بتایا جائے گا کہ آپ نے ویڈیو کے آغاز میں وعدہ کرنا کہ غلط مقصد کے لیے عمل نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ انسان یہ سوچ کے عمل کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ شہنشاہ جنات سے کوئی غلط مقصد یا غرض پوری کروا لے گا تو وہ اس کی غلط فہمی ہے۔ جب یہ جنات ناراض ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ یہ نقصان بھی کر دیتے ہیں، تو اس لیے سوچ کے عمل کیا جائے، صرف اس صورت میں کیا جائے جب مقصد نیک ہو، کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہوں، لوگوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہوں، جائز مقاصد پورا کرنا چاہ رہے ہوں۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ کے کریں کہ دعا جی جائیں گے، اللہ نہ کرے کسی لڑکی پہ غلط نظر ہے، بری نظر ہے، اس سے غلط کاری کریں گے، یا کوئی بھی ایسا مقصد پورا کریں گے کہ چوری کروا لی یہ قوم، یا کسی کو نقصان پہنچوا دیا، یہ قوم کرنا یا کروانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، ضرورت کے تحت، مثال کے طور پہ کوئی پریشان ہے اپنے دشمن کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں کام لیا جا سکتا ہے، غیب کی باتیں معلوم کی جا سکتی ہیں، یا اپنے لیے کچھ بہتر چاہتے ہیں تو اس سے مشورہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس میں مدد بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جب جن حاضر ہو جاتا ہے تو اس سے وعدے بھی لیے جاتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کس طرح کرے گا، کب حاضر ہوگا۔ عمل کے آغاز میں وعدے لینا لازم ہوتا ہے اور ان وعدوں پہ پورا اترنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ نماز کی پابندی کریں گے، چاہے وہ حمزات کے لیے عمل ہو، جنات کے لیے ہو، تو کبھی بھی یہ جنات آپ کا نقصان نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگوں کو یہ جنات، کیونکہ یہ مسلمان جن ہے، نام اس کا اسی طرح پکارا جاتا ہے، لیکن یہ جنات میں سے مسلمان ہے، تو اگر نماز پڑھیں گے تو اور جائز مقاصد پورے کروائیں گے تو یہ آپ کی مدد بخوشی کرے گا۔ یہ اس کا وظیفہ ہوتا ہے۔ آیت مبارکہ نظر آ رہی ہے، واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے رات کو 1 بجے سے فجر تک تنہائی والے کمرے کا انتخاب کر لینا ہے، یعنی جہاں پہ کوئی آتا جاتا نہ ہو۔ کسی دن بھی اگر عمل کے دوران کوئی انسان کمرے میں آ گیا تو سمجھ لیں کہ عمل کا اصل ضائع ہو گیا، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ 41 دن کا عمل ہے، 41 days کا، چلے کی طرح۔ یہ ایک نقش نظر آ رہا ہوگا، اس کو نقل کیا جاتا ہے، اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں یعنی رائٹ ہینڈ میں پکڑا جاتا ہے، جسے نقش مربع کہتے ہیں، اور جس کے ساتھ ایک نقش یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، نقش مثلث، یہ بائیں ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے، یعنی لیفٹ ہینڈ میں۔ ان کو ہاتھوں میں رکھنا ہے، اگر نہیں رکھیں گے تو جنات آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جب انسان گھوڑے کو قابو کرتا ہے تو وہ شروع میں ہر طرح سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، جنات میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اس کو قابو کرنے کے لیے ان دونوں کو اگر ہاتھ میں رکھیں گے، دائیں اور بائیں میں، تو یہ آپ کا نقصان نہیں کر سکیں گے۔ باوضو ہو کہ بسم اللہ کا حصار کھینچنا ہے، یعنی شہادت والی انڈیکس فنگر جو ہوتی ہے، جسے شہادت کی عملی نماز میں جس کو اشہد ان لا الہ الا کے اوپر اٹھایا جاتا ہے، اس کے اوپر 41 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے پھونک مارنی اور اپنے ارد گرد گھما لینا ایک سرکل کی طرح، وہیں پر بیٹھنا، اٹھنا نہیں ہے۔
آپ نے یہ وظیفہ جو نظر آیا جو میں نے آپ کو اوپر دکھایا تھا یہ والا، اس کو روزانہ 1141 دفعہ پڑھنا ہے، 1140 ٹائمس اس کو آپ نے پڑھنا ہے روزانہ۔ اور آنکھیں جو ہے وہ آپ نے کھلی رکھنی ہے، آنکھیں نہیں بند کرنی، چپکا سکتی ہیں لیکن بند کر کے نہیں پڑھنا، آپ نے آنکھیں کھلی رکھ کے پڑھنا ہے۔ کہا جاتا ہے عمل کے دوران بہت سی چیزیں نظر آئیں گی، کمزور اعصاب والے عمل نہ کریں، بواسیر والے نہ کریں، جن کو خون آتا ہو خاص کر کے فائدہ نہیں ملے گا، یہ شرائط ہوتی ہیں، پاک ہو کے کریں۔ مہواری اگر بہنیں کرنا چاہ رہی ہیں تو دن وہ چھوڑ دیں، مہواری والے فائدہ نہیں ملے گا، مہواری کے دن چھوڑ کے وہ کرنا پڑے گا۔ 41ویں دن جب جن حاضر ہو جائے تو آپ نے اسے جیسے شروع میں بتایا گیا وعدے لینے ہیں اور اپنے مقصد کے لیے اسے حکم دینا ہے۔ اب میں اپنے وعدے کے مطابق ہمزاد کو قابو کرنے کا عمل بتا رہا ہوں۔ ہمزاد کے لیے تسخیری عمل ہے انشاءاللہ، اس کے لیے چند ایک شرائط درج کی جا رہی ہیں جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ یہ عمل بیکار ہو جائے گا۔ عمل کا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے اور خدا پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ نوچندی جمعرات سے چاند دیکھنے پر جو پہلی جمعرات ہے اس عمل کو شروع کریں، یعنی جب نیا چاند چڑھے پہلی جمعرات یعنی تھرسڈے آتا ہے تب عمل شروع کرنا ہے۔ ایک پیالہ لیں، اس میں سرسوں کا تیل ڈال لیں اور روئی سے بتی ڈالیں، جگہ پاک صاف ہو، اس جگہ پر کوئی دوسرا شخص موجود نہ ہو، چراغ جلا کر اپنی پشت پر رکھو تاکہ تمہارا سایہ جو ہے تمہارے سامنے پڑے۔ اپنے سایہ کو غور سے دیکھو اور عمل پڑھتے ہوئے قصدن ہلتے جلتے رہو تاکہ یہ سایہ بھی حرکت کرے۔ متحرک سایہ پر نظر جماتے ہوئے اس عمل کو روزانہ 360 مرتبہ پڑھو۔ پرہیز، ہر قسم کا گوشت، پیاز اور لہسن نہ کھایا جائے۔ ہمزاد کی شکل، کہتے ہیں کہ ہر ہمزاد اس شخص کی شکل کا ہی ہوتا ہے، یعنی نام بھی وہی ہوتا ہے اور صورت بھی وہی ہوتی ہے اور حرکات و سکنات بھی وہی ہوتی ہیں جو عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ اختیارات بالا ہوتے ہیں، یعنی آپ سے زیادہ اختیار رکھتا ہوتا ہے، یعنی غیب سے بھی وہ چیزیں پتہ کرا دیتا ہے۔ جب تابع ہو جاتا ہے تو ہم ان اختیارات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ عمل خاص بزرگ کا اولیاء اللہ کے بیان کردہ یہ آپ کو عملیات بتائے جاتے ہیں۔ آمین۔ اگر فرض کریں عمل کیا گیا لیکن ہمزاد حاضر نہیں ہوا، کوئی غلطی ہوگی تو دوبارہ عمل کیا جائے، دوبارہ بھی نہیں حاضر ہوتا تیسری بار کرنا ضروری ہوتا ہے، انشاءاللہ حاضر ہو جاتا ہے۔ بڑا خاص عمل ہے، کریں گے انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ باقی تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کا نام ویسے بھی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے اور خاص دعا آپ کے لیے کی جاتی ہے۔ تو چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، ویڈیو شیئر بھی کرتے ہیں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ بھی ضرور دیں، وہاں بھی بڑے خاص ذات وظائف عملیات موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ جیسے قریشی صاحب چینل بھی دوبارہ کھولا گیا، اس کو بھی ضرور جا کے دیکھیں، یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب لکھیں گے تو آپ کے سامنے ہمارے پرانے عملیات بھی آ جائیں گے، انشاءاللہ ان سے بہت فائدہ ملے گا۔